بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کرتے ہیں قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس کے پیچھے کون سی وہ لاجک ہے جس کے تحت قربانی کی جاتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی، اور یہ ہے تعلیم منزل چینل، جس میں ہم مختلف موضوعات پر، سنجیدہ موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر باتیں تعلیم کی ہوتی ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، فزکس کیمسٹری بایو کی بات ہوتی ہے، ٹیچر ٹریننگ کی بات ہوتی ہے، اور مادر وطن پاکستان کو اور اس کے تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے مختلف تحقیقات پیش کی جاتی ہیں۔ تو قربانی کیوں کی جاتی ہے، یعنی قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف یہ آج کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قربانی نہیں تھی، بلکہ یہ تو انسان کی اس دنیا میں آنے کے آغاز سے ہی قربانی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ جیسا کہ سورہ مائدہ میں حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ قربانی حابیل نبی کی اور قابیل نبی کی، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس پہ اسے غصہ آیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ قربانی ظاہر پہلی قربانی تو نہیں ہوئی ہوگی، اس سے پہلے قربانی کا سلسلہ تھا تو انہوں نے یہ قربانی کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، یعنی قربانی کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ جیسا کہ سورہ حج میں فرمایا گیا، اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں کو عبادت الہی کی نشانی اور یادگار مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، سو تم ان کو قربان کرتے وقت قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑیں تو ان کے گوشت میں سے تم خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ، خواہ وہ صبر سے بیٹھنے والا ہو یا سوال کرتا پھرتا ہو۔ جس طرح ہم نے ان جانوروں کی قربانی کا حال بیان کیا ہے، اسی طرح ان کو تمہارا تابعدار بھی بنایا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اسی طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو کہ اس نے تم کو قربانی کی صحیح راہ بتائی، اور اے پیغمبر مخلصین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس آیت میں جو اصل بات جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت اور خون جو ہے وہ اہم نہیں ہے، اصل مقصد پرہیزگاری حاصل کرنا ہے، اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ قربانی کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہ جو قربانی کر رہا ہوتا ہے انسان، اس کی پرہیزگاری، اس کا تقوی جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے، وہ اہم ہے۔ گویا قربانی کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، قربانی کا اصل مقصد اللہ کی قربت ہے اور اللہ کی فرمانبرداری ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری ہے۔ اس کا ہرگز مقصد گوشت کھانا یا گوشت تقسیم کرنا یا خون بہانا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ اور یہ قربانی سابقہ انبیاء کے دور میں بھی تھی، لیکن سابقہ انبیاء کے دور میں قربانی کی قبولیت کی نشانی
کچھ اور تھی۔ سابقہ انبیاء کے دور میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے خاص قسم کی آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو ایسے نبی کو مانیں گے جو ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔ یعنی اس سے پہلے قربانی کا گوشت جو ہے اور قربانی غریبوں میں اور تقسیم نہیں کی جاتی تھی، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کو رکھ چھوڑا جاتا تھا اور آسمان سے خاص قسم کی آگ آتی اور اس کو وہ آگ جو ہے وہ کھا جاتی، جس سے پتہ چلتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ ہم تو ایسے نبی کو مانیں گے کہ جب وہ قربانی کرے تو آسمان سے آگ آئے اور اس کو وہ آگ جو ہے وہ اس قربانی کو لے اڑے، اس قربانی کو کھا جائے۔ تو گویا یہ احسان ہے امت مسلمہ پر کہ قربانی کا گوشت نہ صرف قربانی کرنے والا خود بھی استعمال کرتا ہے، بلکہ غریبوں، مسکینوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کو بھی دیتا ہے۔ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے تحت کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جیسا سورہ انعام میں فرمایا، میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی انسان کی، ایک مومن کی زندگی، ایک مومن کی نماز، اس کی قربانی، اس کی زندگی اور اس کی موت سب اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نماز کی طرح قربانی بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ جس طرح نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہے۔ ایک مومن کی نماز، قربانی، زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ جیسے شاعر نے کہا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو قربانی گوشت کھانے کے لیے، خون بہانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قربانی صرف اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کی بجا آوری کرنی ہے اور اللہ کے حکم کی تابعداری میں، فرمان برداری میں اپنی جان کے بدلے ایک جانور جو ہے اس کو قربان کرنا ہے۔ سورہ کوثر میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو کوثر عطا کی گئی، تو اس کے بدلے میں، اس کے شکرانے کے طور پہ آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ قربانی کی افادیت کیا ہے، یعنی اس کا کیا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، بلکہ اپنی طرف سے ذبح کر چکے تھے، لیکن اللہ نے اپنی خاص مہربانی سے ان کی جگہ دمبا جو ہے اسے ذبح کروا دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یعنی یوم نحر، قربانی کے دن جو ہے، قربانی سے بڑھ کر کوئی اور بڑا کام، کوئی اور پسندیدہ کام، کوئی اس سے بڑا اجر والا کام نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ یعنی قربانی کا گوشت ابھی زمین پہ گرتا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اللہ اسے قبولیت کا شرف بخشتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لہذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اور اس کی قبولیت بہت جلد ہو جاتی ہے۔ قربانی کی افادیت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
راوی ہیں اس حدیث کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے دریافت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی، یعنی جانور کا ہر بال جو ہے اس کے بدلے میں ایک نیکی انسان کو ملتی ہے، قربانی کرنے والے کو ملتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ دمبا وغیرہ اگر ذبح کریں تو ان کی اون میں کیا ثواب ہے، یعنی اگر وہ جو اون ہے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ گویا کہ جانور کا ایک ایک بال جو ہے وہ ایک ایک نیکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جانور کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں، تو کتنا بڑا اجر و ثواب جو ہے وہ ایک قربانی کرنے والے کو ملتا ہے۔ قربانی کی افادیت کی ہم بات کر رہے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا، یعنی آج کے دن قربانی والے دن عید الاضحیٰ والے دن کسی جانور کا خون بہانے سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا آگے چل کے دیکھیں کہ فرمایا اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر ہو تو ہو، یعنی اگر رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو آپ گویا کہ دیکھیں کہ وہ اس قربانی سے بھی بڑھ کر اگر ہے وہ عمل تو وہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی سب سے افضل عمل جو ہے وہ قربانی کرنے کا ہے۔ لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کی بھی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ قربانی سب کے لیے باعث فضیلت ہے، اس میں یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص کنبے کے لیے، کسی خاص شخصیت کے لیے قربانی جو ہے وہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا ہے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فضیلت ہم اہل بیت کے لیے مخصوص ہے کیا یا عام مسلمان کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے، یعنی اس میں جو اجر و ثواب ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو یہ بہت اہمیت والی بات ہے، قربانی کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس قربانی کرنے والے کے سارے گناہ، اس سے پچھلے سارے گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا ہے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے یا کسی بھی خیر کے ساتھ مخصوص ہونے کے حقدار ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ فرمایا یہ فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ قیامت کے دن وہ 70 گنا اس کا وزن زیادہ کر دیا جائے گا، اور یہ فضیلت جو ہے خاندان نبوت کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ تو قربانی بہت اہم فریضہ ہے، بہت اہم ایک رکن ہے اسلام کا۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، پھر وہ شیطان نے کس طرح جو ہے
رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور کس طرح اس کو کنکریاں ماری گئیں، اور ان کی سنت کے تحت آج بھی جو ہے وہ حج کے جو مختلف ارکان ہیں ان میں سے ایک رمی کرنا اور یہ پتھر مارنا جو ہے شیطان کے وہ جو جمرات ہیں ان کو ایک سنت ابراہیمی ہے، اور قربانی کرنا جو ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کی ایک تو شکل ہوتی ہے، یعنی ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ قربانی کی صورت تو جانور کا ذبح کرنا ہے، یعنی قربانی کی جو شکل ہے، قربانی کا جو جسم ہے، قربانی کا جو اگر آپ اسے مجسم صورت میں دیکھنا چاہیں تو وہ تو جانور ہے جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، لیکن اس قربانی کی روح جو ہے وہ ایثار اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، یعنی یہ قربانی کی جو اصل روح ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ایثار اور اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ اللہ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں بلکہ تقوی درکار ہے، یعنی قربانی کے لیے یہ مقصد نہیں ہے اللہ کا کہ اللہ جو ہے وہ کوئی گوشت اور خون کا متمنی ہے، یا اللہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ خون بہایا جائے اور گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا جائے اللہ کے بندوں میں۔ اصل مقصد جو ہے اس کی روح جو ہے وہ قربانی کی یہ ہے کہ تقوی حاصل کیا جائے، تو تقوی اس احساس کا نام ہے جس کے تحت ہر وقت ایک مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، ہر لمحہ جو ہے وہ اور ہر جگہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس احساس کا نام تقوی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ احساس ہر لمحہ اس کا نام ہے تقوی۔ تو قربانی کی اصل روح جو ہے وہ تقوی ہے، یعنی اگر ایک آدمی نے قربانی کر لی، جانور ذبح کر لیا، ایک کے بجائے 10 جانور ذبح کر لیے، بڑا قیمتی جانور ذبح کر لیا، لیکن تقوی حاصل نہیں ہوا اور اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی، تو گویا کہ اس قربانی کا وہ جو جسم ہے، جو اس کی باڈی ہے، وہ تو قربانی ہو گئی، لیکن اسے قربانی کی اصل روح جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی۔ تو قربانی کا اصل فلسفہ، قربانی کی اصل روح اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے، اور یہ احساس کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے کسی لمحے بھی اللہ کے کسی بھی معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ اور اللہ کے رسول کی متعین کردہ حدود کو میں نے پار نہیں کرنا۔ قربانی کا مقصد اپنی جان کی قربانی ہے۔ اصل میں قربانی جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنی اولاد کو قربان کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا تھا اپنی طرف سے، چونکہ دونوں باپ بیٹا جو ہے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ جب وہ اپنی طرف سے حضرت اسماعیل کو ذبح کر چکے اور اپنی آنکھ سے پٹی ہٹائی تو پتہ چلا کہ وہ بیٹے کے بجائے جو ہے وہ مینڈا ذبح ہو گیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی طرف سے اپنے بیٹے کو ذبح کر چکے تھے۔ گویا کہ اصل قربانی اپنی اولاد کی قربانی ہے، اصل قربانی جو ہے وہ اپنی ہے۔ جانور ایک علامت ہے جس کی جگہ اپنی جان کی جگہ، اپنی اولاد کی جان کی جگہ ہم نے ایک جانور کو ذبح کیا۔ اگر ہمیں کبھی، اور یہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں کل اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کے اس دین کے لیے اگر مجھے اپنی جان دینی پڑے، مجھے اپنی اولاد قربان کرنی پڑے تو میں یہ قربانی کروں گا۔ اگر یہ نیت اور یہ جذبہ ہے تو پھر قربانی قبول ہوگی، پھر تقوی حاصل ہوگا۔ لیکن اگر صرف جانور ذبح کرنا مقصد ہے اور باقی جتنے اللہ کی نافرمانیوں کے جتنے کام ہیں وہ ہم نہ چھوڑیں، دنیا کا نظام سارا جو ہے وہ اللہ کی بغاوت میں ہم اسی طرح وہ چلتا رہے، ہم اس کے لیے کوئی قربانی نہ کریں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے اور اللہ کا دین جو ہے وہ اس ریاست کے اندر لاگو ہو جائے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے کہ اگر میری اپنی جان کی ضرورت پڑی یا اگر مجھے اپنی اولاد کی جان قربان کرنا پڑی تو میں کروں گا۔ قربانی کا
جذبہ یہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں مجھے اپنی اور اپنی اولاد اور اپنی عزیز ترین شے کی قربانی کرنا پڑے تو میں کروں گا یا میں کروں گی۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی قربانی صرف جانور کا ذبح کرنا ہے، یعنی صورت و شکل تو قربانی کی ہے لیکن روح قربانی کی نہیں ہے۔ ایسی قربانی سے اصل مقصد پورا نہیں ہوا، صرف ایک رسم ادا ہو گئی، یعنی قربانی کی رسم ادا ہو گئی ہے اور ہم نے اصل جو قربانی کی جو روح تھی، اس کی اصل جو اسپرٹ تھی، وہ حاصل نہیں ہوئی۔ قربانی صدقہ نہیں ہے، یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ صدقہ نہیں ہے۔ قربانی کا اصل مقصد صدقہ یا غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے، یعنی قربانی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم غریبوں کو گوشت کھلائیں گے، صدقہ کریں گے، بلکہ اصل مقصد اللہ کی راہ میں اپنی جان کے بدلے میں جانور کو قربان کرنا ہے۔ اصل میں اپنی جان قربان کرنی تھی، اپنی اولاد قربان کرنا تھی، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے ایک جانور ذبح کر دیا نعم البدل کے طور پہ۔ نیت یہی ہے کہ اگر مجھے ضرورت پڑی، مجھے اپنی جان دینا پڑی، مجھے اپنی اولاد قربان کرنا پڑی تو میں کروں گا یا میں کروں گی، یعنی اصل میں اپنی جان قربان کرنا تھی لیکن اس کے بدل کے طور پر جانور کو قربان کیا۔ اس کے پیچھے یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنا پڑی تو اسی طرح قربان کر دی جائے گی جس طرح اس جانور کو اللہ کی راہ میں نے قربان کر دیا ہے۔ اگر یہ نیت نہیں ہے، اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو قربانی جو ہے وہ صرف ایک دکھاوا ہے، قربانی صرف ایک شکل ہے اور اصل روح اور اصل مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ قربانی جو ہے وہ صدقہ نہیں ہے کیونکہ قربانی مخصوص ایام میں ہوتی ہے، ایک خاص دن ہے، یہ جو 3 دن ہے اس میں قربانی ہو سکتی ہے۔ صدقہ جو ہے وہ تو پورا سال، پوری زندگی جب آپ چاہیں تو صدقہ ہوا جا سکتا ہے، یعنی صدقے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، لیکن قربانی کے لیے خاص وقت متعین ہے، مقرر ہے۔ ان دنوں میں قربانی کریں گے تو وہ قربانی ہوگی، ادروائز وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو فرق یہ ہے صدقہ اور قربانی میں کہ قربانی خاص ایام میں، مخصوص ایام میں ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دنوں میں قربانی نہیں ہو سکتی، جبکہ صدقے کے لیے کوئی خاص دن یا وقت مقرر نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں اور غرباء اور مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ خود استعمال نہیں کر سکتے۔ قربانی کا گوشت آپ سارے کا سارا خود کھا جائیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، سارے کا سارا غریبوں مساکین میں تقسیم کر دیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو قربانی کا گوشت جو ہے وہ سارا ہی خود کھا جائیں، کیونکہ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی غریبوں کی مدد کرنی ہے، بلکہ قربانی کا اصل مقصد اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ قربانی کرنی ہے کہ اگر مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑی تو فی الحال تو میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں اپنی جان کے بدلے میں، لیکن کل مجھے اگر اپنی جان قربان کرنا پڑی تو میں قربان کروں گا، میں قربان کروں گی۔ تو قربانی کا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں اور غریبوں اور مساکین کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ جو ہے وہ صرف غرباء اور مساکین کو ہی دیا جا سکتا ہے، خود جو ہے وہ ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اب قربانی کی اقسام کون سی ہیں؟ قربانی کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے واجب قربانی۔ قربانی ہر صاحب نصاب، عاقل، بالغ، آزاد، مقیم اور مسلمان پر واجب ہے، یعنی ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو فطرانہ دیتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نصاب کتنا ہوتا ہے، اور عاقل ہے آدمی اور وہ بالغ ہے، نابالغوں پہ وہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح آزاد جو ہے اس پہ قربانی واجب ہے، اگر کوئی بندہ غلام ہے، قید ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم جو ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ دوسری قسم قربانی کی وہ ہے مستحب، مسافر، غریب، غلام و محتاج جو ہے ان پر قربانی کرنا مستحب ہے، یعنی وہ واجب نہیں ہے، اگر وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر وہ نہیں کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو واجب جو ہے وہ صاحب نصاب جو لوگ ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، آزاد ہیں، مقیم اور مسلمان ہیں، ان پر قربانی واجب ہے۔
مسافر ہے، غریب ہے، غلام ہے، محتاج ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. وہ اگر کرنا چاہے تو مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، ورنہ گناہ جو ہے وہ نہیں ہے. حاصل کلام کیا ہے؟ قربانی کی روح و جذبہ ہے جس کے تحت قربانی کرنے والا یہ ارادہ رکھتا ہے کہ جس طرح میں اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اسی طرح اگر مجھے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑی تو کروں گا یا کروں گی. یہ ہے اصل روح اس کی. جانور کی قربانی ایک ظاہری صورت و شکل ہے، جبکہ اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ اس کی روح ہے. اگر یہ جذبہ موجود نہیں ہے تو اصل قربانی جو ہے وہ نہیں ہوئی، صرف قربانی کی شکل جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے جس میں روح نہیں ہے. تو اگر وہ جذبہ موجود نہیں ہے، وہ پیچھے وہ مقصد جو ہے وہ واضح نہیں ہے، تو گویا کہ قربانی کی وہ شکل تو ظاہر ہو گئی، لیکن ایک ایسی شکل ہے، ایک ایسا جسم ہے جس کے اندر روح موجود نہیں ہے. تو اصل جو ہے وہ جذبہ، اصل قربانی کی روح جو ہے وہ یہ ہے کہ جانور جو ہے ایک نعم البدل کے طور پر میں قربان کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اگر مجھے اپنی اور اپنی اولاد کی جان اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے دینا پڑی تو میں دوں گا یا میں دوں گی. اگر یہ جذبہ موجود ہے اور اس کے تحت قربانی کی گئی ہے تو وہ قربانی جو ہے وہ قابل قبول ہے، اور وہ جو اجر و ثواب جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے وہ قربانی کرنے والے کو ملے گا، ورنہ وہ اجر و ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا. اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اصل مقصد اللہ کے احکامات کے بجا آوری لانا ہے. یہ ایک اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ جی قربانی کی جگہ تو آپ دے دیں، کوئی کسی غریب کو پیسے دے دیں، کسی بیوہ کی مدد کر دیں، یہ کیا جی جانور آپ ذبح کر رہے ہیں اور اتنے زیادہ جانور ذبح کر رہے ہیں اور مسلمانوں پہ تنقید ہوتی ہے. تو یہ بل گیٹ نے ایک جواب دیا، مجھے اس کی اتھینٹسٹی کا تو علم نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں اس کا جو سورس ہے وہ کیا ہے، لیکن اس میں جو بات کی گئی ہے وہ ایک ریزنیبل ہے اور بڑی مدلل ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے: آفٹر دا uproar caused by the international hate newspaper about Islam, Bill Gates, the richest man in the world, took out the whole story in the corner and silenced everyone and spoke on his page and said. یہ جو دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے اور وہ جو اسلاموفوبیا اور اسلام کے خلاف جو نفرت، خاص طور پہ جو میڈیا میں اخبارات میں کہ جی یہ اتنے زیادہ جانور ذبح ہو رہے ہیں اور اتنا خون بہایا جا رہا ہے اور اتنا زیادہ جو ہے مسلمان جو ہیں وہ دیکھیں کتنا زیادہ جو ہے خون خوار ہیں اور یہ کتنا زیادہ جانور جو ہے ذبح کرتے ہیں. تو جو کہا جا رہا ہے کہ بل گیٹ نے یہ کہا ہے کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سی اے ہیٹ آف مسلم بیکاز آف دیئر سیکریفائس ڈیورنگ عید الاضحیٰ، کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان جو ہے ان کے خلاف یہ نفرت جو ہے وہ پیدا کی جائے کہ وہ جو قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ. اس میں کوئی نفرت والی بات نہیں ہے. دیر آر ملینز آف اینیملز کلڈ ڈیلی ان دا ریسٹورینٹس آف KFC، میک ڈونلڈ اینڈ برگر کنگ. ہزاروں کی تعداد میں روزانہ جانور مارے جاتے ہیں KFC کے لیے اور میک ڈونلڈ کے لیے اور برگر کنگ اور اس طرح کے دوسرے جو ہوٹل ہیں ان میں ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور ان کو کھایا جاتا ہے. اس پہ تو کوئی نہیں بولتا. دس از ان آرڈر ٹو فیڈ دا رچ اینڈ ارن اے لاٹ آف منی. کیوں؟ یہ جو روزانہ سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے جانور مارے جاتے ہیں، ان کا مقصد تو امیروں کو کھلانا ہے، امیروں کے پیٹ بھرنا ہے اور پیسہ کمانا ہے. وہاں تو آپ لوگ بولتے نہیں ہیں. while Muslims on Eid sacrifice these animals to feed the poor and give them free of charge. جبکہ مسلمان تو عید کے موقع پہ جو قربانی کرتے ہیں وہ یہ جانور جو ہیں ان کا گوشت غریبوں کو دیتے ہیں اور فری آف کاسٹ دیتے ہیں، مفت دیتے ہیں. اس سے ان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. ہیو وی لاسٹ آور مائنڈس؟ وہ کوشچن ریز کر رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا ہمارا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا ہمارا دماغ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ آپ میک ڈونلڈ میں اور KFC میں اور برگر کنگ میں اور دوسرے جو ہزاروں قسم کے جو ریسٹورنٹ ہیں، لاکھوں کے حساب سے جانور روز ذبح ہوتے ہیں، وہاں امیر جو ہیں وہ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ پیسہ کماتے ہیں. اس وقت تو آپ کو جانوروں پہ ترس نہیں آتا، اس وقت تو آپ کوئی ایسی بات نہیں کرتے.
جبکہ مسلمان جب قربانی کرتے ہیں اور وہ جو گوشت تقسیم کرتے ہیں، وہ جو جانور ذبح کرتے ہیں، وہ غریبوں کو دینے کے لیے وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ تو جب امیروں کی بات آتی ہے تو وہاں آپ بولتے نہیں ہیں، اور جب غریب کی بات آتی ہے تو آپ مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ بات شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی کتنے ہزاروں کی تعداد میں جانور جو ہیں وہ ذبح کیے جا رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، اور مسلمان بڑے ہیں، یہ ہیں اور وہ ہیں۔ تو مدلل جو ہے وہ بات اگر کی جائے تو کرنی چاہیے، اور اس کو ماننا چاہیے کہ صحیح بات ہے کہ مسلمان اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ کا تقوی حاصل ہو، اور دوسرا غریبوں کی مدد ہو۔ دوسری طرف جو ہے امیروں کو کھانے کھلانے کے لیے جو کچھ روزانہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جانور مارے جاتے ہیں اور ان کو پکایا اور کھایا جاتا ہے، وہاں پر کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج ہم نے قربانی کے مقصد پر بات کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد رہے گا کہ قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے، اور قربانی تو یہ 3 دن ہم جانور کی کرتے ہیں۔ پورا سال جو ہے ہم نے اس سے سبق سیکھنا ہے، اور ہر موقع پہ اور ہر وقت ہر اس خواہش اور ہر اس چیز کو قربان کرنا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں ہو، یعنی ہم اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو قربان کریں گے اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اللہ کی بغاوت میں کوئی بھی بات ہوگی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور جانور صرف اس لیے ہم ذبح کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمارا نعم البدل ہو، کل اگر ہمیں اپنی جان کی ضرورت پڑی اللہ کو تو ہم وہ بھی پیش کریں گے۔ یہ چینل ہے یوٹیوب کا تعلیم منزل کے نام سے، اور میں ہوں ڈاکٹر نصیر کیانی، تعلیم منزل @gmail.com۔ اگر آپ کوئی اس طرح کی کوئی کسی موضوع پر چاہتے ہیں کہ کوئی ویڈیو بنائی جائے تو آپ میل کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔